شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في كلامه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها عضوا علیہا بالنواجذ وقال لا يزيغ عنها الا هالك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ نہ ہو طغیان مشتاقی تو میں رہتا نہیں باقی، کہ میری زندگی کیا ہے یہی طغیان مشتاقی۔ دلوں میں ولولے آفاق گیری کے نہیں اٹھتے، نگاہوں میں اگر پیدا نہ ہوں انداز آفاقی۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، تمہید، تمجید، بزرگی، بڑائی، وحدائی، کبریائی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے۔ انتہائی محترم، مکرم، موقر، معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے حضرت انسان کو خود تخلیق کیا اور صورکم فاحسن صورکم، اسے خوبصورت کیا ہے اور اسے پھر خوبصورت کیا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، ہمیں قسم ہے تین و زیتون کی، طور سینا اور بلد امین کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ بات حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ کی ساری پروڈکٹ، ساری مصنوعات انتہائی مضبوط ہوتی ہیں اور بے مثل اور بے مثال ہوتی ہیں۔ انسان ان تمام تر تخلیقات کا شاہکار ہے جو اللہ نے تخلیق کی ہے۔ اللہ تعالی نے مجھے آپ کو خود بنایا ہے اور خوبصورت بنایا ہے۔ ہم اگر کسی کو نہیں خوبصورت مانتے تو وہ ہماری عقل کا نقص ہے۔ اللہ تعالی نے نہ کوئی کمی چھوڑی ہے، نہ کوئی نقص چھوڑا ہے اور نہ ہی کوئی کجی چھوڑی ہے۔ میں اور آپ آنکھ سے جس انسان کو دیکھتے ہیں وہ انسان ہمیں بعض دفعہ خوبصورت لگتا ہے اپنے ظاہر سے اور بعض دفعہ خوبصورت نہیں لگتا اپنے ظاہر سے۔ ہماری ظاہری آنکھ ظاہر کو دیکھ کے فیصلہ کرتی ہے، اور دنیا میں اس وقت جتنے بھی مفکر اور مدبر اور بڑے بڑے دنیا کے امام اور پیشوا کہلوانے والے اور تھنک ٹینک دنیا کی پالیسیز مرتب کرنے والے، تشکیل دینے والے، انٹرنیشنل لا بنانے والے، ان کے بارے جو اسلام اور دین سے محروم ہیں، قرآن اور حدیث سے دور ہیں، ان کے بارے قرآن مجید کا ارشاد ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، انہیں دنیا کی زندگی کے ظاہری پہلوؤں کو تو پتہ ہے،
وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، جن مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تھا وہ آنکھ سے تو نظر نہیں آتے۔ اسی لیے قرآن مجید کا آغاز ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں، ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے رہنمائی ہے۔ ہیں کون وہ؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پہ ایمان رکھتے ہیں جو نظر نہیں آتی، نظر آنے والی پہ تو سبھی ایمان رکھ لیتے ہیں۔ اگر فرشتوں کی فوج آسمانوں سے آ جائے اور نبی کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائے اور نبی آسمان پہ چڑھے اور کتاب لا کے دکھائے اور پھر ان کی ڈیمانڈیں پوری کرتا چلا جائے، ظاہر کو دیکھ کے تو سبھی نے مانا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے مانے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ظاہر کو دیکھ کے تو تسلیم کرتے ہیں، یہاں سے رسپانس آ رہا ہے، آؤٹ پٹ آ رہی ہے، اس بندے سے میرا مفاد ہے، اس سے میرا تعلق ہے، اس کو میں دوں گا تو مجھے کچھ آئے گا، یہ مارکیٹ بڑی اچھی ہے، اس میں یہ دکان چل سکتی ہے، پیسہ لگا دیتا ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس کی آنکھ جو دیکھتی ہے قربان ہوتا چلا جاتا ہے، مانتا چلا جاتا ہے۔ بھئی ہر کسی کو نظر آتا ہے یہ بحریہ ٹاؤن ہے، اس کے اندر آج کی گئی انویسٹمنٹ کل کے دن فیوچر پلان کے اندر انسان کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کی ظاہری آنکھ مفاد کو دیکھ کے پیسہ لگاتی ہے، پیسہ لوٹتی ہے، انویسٹ کرتا ہے۔ اور جو بھی شخص یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کی پالیسیاں مرتب دیتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ بزنس کیسے کیا جاتا ہے، بزنس چیمپئن کیسے بنتے ہیں، بزنس امپائر کیسے بنتے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں، یہ حص یہ انٹرنیشنل مارکیٹوں کے انڈکس، یہ سارے کے سارے سلسلے یہ کس طرح خریدے جاتے ہیں، یہ کس طرح حاصل کیے جاتے ہیں۔ فرمایا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اگر یہ روحانی پہلوؤں سے، جن پہلوؤں کی طرف میرا نبی بلانے کے لیے آیا ہے اور جس مقصد کی طرف توجہ دینے کے لیے میں نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، اگر وہ مقصد اس کی زندگی سے اوجھل ہے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ دنیا کے رذیل ترین گھڑوں میں گر جائے گا، ناکام ہو جائے گا، نامراد ہو جائے گا، اس کے معاملات زندگی اس کے سامنے بکھر جائیں گے، اسے رسپانس نہیں ملے گا، اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ مارا مارا پھرے گا دنیا کے پیچھے اور دنیا سائے کی طرح اس کے آگے آگے ہوگی۔ اس لیے ایمان والو، جس کتاب پہ تم یقین اور ایمان رکھتے ہو، لا ریب فی، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت اور رہبری کا نمونہ ہے۔ لیکن ہیں وہ لوگ کامیاب الذین یؤمنون بالغیب، جو نبی کی ان بشارتوں پہ ایمان رکھتے ہیں جن کا رسپانس ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے۔ جنت کا وعدہ ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتی، جہنم کی وعید ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتی، موت آنی ہے، آتی ہے، آنکھ سے نظر نہیں آتی۔ ابھی تلک مجھ کو تو نہیں نہ آئی، اس لیے میں شاید یہ سمجھوں کہ مجھے آنی نہیں، آتی بھی ہے تو کس طرح آتی ہے۔ یہ بیکون بیکاٹ، یہ بین الاقوامی فلسفی کس لیے گمراہ ہوئے، آخرت کا انکار کس لیے کر بیٹھے؟ کیا کہنے لگے؟ نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر، جیتے ہیں، آتے ہیں، کھاتے ہیں اور وینڈ اپ سلسلہ کلوز اپ ہو جاتا ہے، مر جاتے ہیں، بس ختم ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد والا جو سلسلہ آنکھوں سے اوجھل ہے اور وہ اتنا لمبا سلسلہ ہے، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، تم اس زندگی کو اپنے لیے بوجھ بنائے بیٹھے ہو اور اس کے لیے روزانہ راتوں کو جاگتے ہو، دن کو میٹنگیں کرتے ہو، یہ بزنس میٹنگ ہے، یہ فلاں میٹنگ ہے، آج بچوں کے سکول کی میٹنگ ہے، آج میتھمیٹک کی میٹنگ ہے، آج جناب علی فلاں ایگزام کی میٹنگ ہے، فلاں پیپر کی میٹنگ ہے، فلاں جناب علی ڈگری کی میٹنگ ہے۔ تم روزانہ اپنی چھوٹی سی زندگی کے لیے کھپ رہے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ اس زندگی کے بعد جو زندگی نظر نہیں آتی وہ کتنی لمبی ہے۔ وَإِنَّ يَوْمًا نَكِرَةٌ ہے عِندَ رَبِّكَ، تیرے رب کے ہاں جو دن شروع ہونے والے، جو آنکھ سے نظر نہیں آ رہے، لیکن یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ، قرآن پہ، نبی کے فرمان پہ ایمان رکھتا ہے، اسے نظر آتے ہیں، وہ مانتا ہے، اسے تسلیم کرتا ہے۔ اگر اس کا ایمان بھی گونگوں جیسا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، اس کا ایمان اس کو فائدہ دینے والا نہیں ہے، اس کا ایمان کل قیامت کے دن وزن پانے والا نہیں ہے۔ وہ لوگ
لوگوں چھوٹی سی زندگی کے لیے بڑی ٹینشن لیے پھرتے ہو، بڑے غمگین ہوئے پھرتے ہو، بڑے مارے پھرتے ہو، دکان مکان کے لیے، چھت کے لیے، گھر کے لیے، باہر کے لیے۔ یہ چھوٹی سی زندگی اگر کا الفی سنہ 1000 سال اس کے ہو جائیں، 1000 سال اس کے ہو جائیں، 1000 سال تو زندگی کسی کی نہیں ہے۔ نہ آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جس اکیلے شخص کی 1000 زندگی ہو، 1000 سال پہ مبنی اور محیط زندگی ہو، نہ میری ہے نہ آپ کی ہے۔ نہ اتنی لمبی زندگی ہماری امم میں سے کسی کی ہوئی ہے، گزشتہ اقوام و ملل میں سے ایسی لمبی عمروں والے لوگ گزرے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہارا 1000 سال مما تعدون جو تم شمار کرتے ہو، وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ وہ تیرے رب کے ہاں جو دن شروع ہونے والے ہیں وہ 1000 سال مل کے اس کے کروڑویں حصے کا مقابلہ بھی نہیں کرتا ہے۔ میں نے تمہیں اس دن کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ یہ ہلکا سا دارالامتحان ہے، دارالجزا نہیں ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، یہاں کاشت کرنا ہے، بیجنا ہے، کاٹنے کے دن آنے والے ہیں۔ بڑی لمبی زندگی ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سمجھتے ہو پتہ نہیں کتنی لمبی زندگی ہے؟ ٹوٹل کائنات کی زندگی ایسے ہے، ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کو پیدا کرنا، پیدا کر کے جہاں میں لا کے زندگیاں دے کے مور کے، عالم برزخ سے گزار کر کے عالم حشر، یہ اربوں خربوں سال کی ٹوٹل انسانیت کی زندگی، الا کنفس واحدہ، مجھ پروردگار کے ہاں ایسے ہے جیسے ایک پھونک ہے، ایک جان ہے، ایک نفس ہے، ایک سانس ہے۔ تمہاری زندگی کی کیا حیثیت ہے جس کو غم بنائے بیٹھے ہو؟ تمہاری زندگی کی کیا حیثیت ہے جس کو بوجھ سمجھے بیٹھے ہو؟ وقت نہیں گزر رہا، بڑے پریشان ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے خوش نصیب ہے وہ بندہ جعل الہموم ہم الآخرہ لہ ہم، جو آخرت کے غموں کو غم سمجھے، ان کی تیاری کرے، آخرت میں انویسٹ کرے، دین کے لیے وقت نکالے، طلب دین کے لیے وقت نکالے، طلب حدیث کے لیے وقت نکالے، طلب قرآن کے لیے وقت نکالے، فہم قرآن کے لیے، فہم اسلام کے لیے، فہم ایمان کے لیے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، آیات کی تلاوت کی کثرت، فہم و تدبر کی کثرت اس لیے کرے کہ اس کے ایمان کی دولت میں اضافہ ہو، تاکہ اس کے ایمان کی دولت اس کو اس دن فائدہ دے جس دن کی نعمتیں نظر نہیں آ رہی، اور یہ نیکیاں جو کرتا جا رہا ہے اللہ کے لیے چھپ چھپا کے، تنفق یمینا لا تعلم شمالا، دائیں سے خرچ کرتا ہے، دائیں سے نیکی کرتا ہے، بائیں کو پتہ نہیں چلتا۔ رجلا خالیا ذکر اللہ ففاضت عینا، رات کی تنہائی میں رب کے دربار پہ آ گیا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، چونکہ اس نیکی پہ یقین رکھتا ہے جو اسے ابھی نظر نہیں آ رہی، اور اس نیکی کی بنیاد پہ رب سے وہ رسپانس چاہتا ہے، وہ جنت چاہتا ہے جو ابھی تک اس نے دیکھی نہیں ہے۔ اب بیٹھا ہے تنہائی کے اندر پروردگار کے سامنے، گڑ گڑایا، رویا ہے، اشک بہائے ہیں آنکھوں سے ندامت کے، ففاضت عینا، آنکھیں تر ہوئی ہیں اس ایمان کی بنیاد پہ۔ اللہ جو نظر آ رہے ہیں وہ غم نہیں ہیں، اللہ وہ پریشانیاں نہیں ہیں، مجھے آخرت کے غموں سے محفوظ کر دے، مجھے آخرت کی پریشانیوں سے محفوظ کر دے۔ اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة اما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى، اور پھر یجعل الولدان شیبا، یہ بچوں کو بوڑھا کر دینے والی سختیاں اور بچوں کو بڑھاپے کے اندر حضرات منتقل کر دینے والے عذاب، یہ جو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، بڑی بڑی اونٹنیاں جب آوارہ چھوڑ دی جائیں اور بزنس کو چھوڑ کے لوگ مارکیٹوں میں بھاگتے ایمان تلاش کرتے پھریں، اور تم سمجھو وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى کہ لوگ شاید نشے میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وہ نشے میں نہ ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اللہ کے عذاب کی سختیوں نے انہیں مدہوش کر دیا ہوگا۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَانَا جب تکلیف محسوس کریں گے، فلما احسوا بأسنا جب تکلیف محسوس کریں گے پھر بھاگیں گے، باہر دوڑیں گے، اللہ کو تلاش کریں گے، اللہ معافی، اللہ معافی، حسبنا اللہ، استغفر اللہ، کوٹھی بنگلے کو، مکان دکان کو، مارکیٹ کو چھوڑیں گے۔ فلما احسوا بأسنا اذا هم منها يركضون، اچانک ہر شے چھوڑ کے باہر آ جائیں گے جب انہیں محسوس ہو جائے گا کہ دنیا کا نظام وینڈ اپ ہونے جا رہا ہے، اللہ اس کو ہاتھوں میں لے کے مروڑنے والا ہے۔ والسماوات مطویات بیمینی، اللہ اس کے پرخچے اڑانے والا ہے۔ ہباء منثورا، اللہ پھونک مار کے اسے ریگ ریگ کرنے والا ہے۔ اذا هم منها يركضون، پھر دوڑ لگائیں گے، پھر اے سی والا کمرہ چھوڑیں گے، ہیٹر والا گرم بستر چھوڑیں گے، پھر کوٹھی بنگلہ چھوڑیں گے، پھر سٹیٹس والی گاڑی سے نکلیں گے، آواز آئے گی لا ترکضوا، ابھی نہ نکلو، ابھی بھی نہ آؤ، فجر کی آئی تھی اذان نہیں نکلے تھے، اب کیوں نکلے ہو؟ ظہر آئی گزر گئی، عصر آئی چلی گئی، مغرب آئی گزری، عشاء آئی،
کئی ایونٹ پروگرام دین کے آئے، تجھے اللہ نے بچے دیے، تجھے اللہ نے وقت دیا، تیرے سامنے قرآن تھا، حدیث تھی، ادارے تھے، مساجد تھیں، میں نے نبی اس لیے بھیجا کہ وہ دین کی طرف بلائے، ادعو الی اللہ علی بصیرہ، لوگوں میں محمد کائنات کا امام، سب سے عظمت شان والا، اللہ کی طرف بلانے کے لیے آیا ہوں، اور کائنات کا ہر وہ بندہ جو عظمت والا ہے وہ مجھ محمد کی پیروی کرتے ہوئے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھا مقصد میری آپ کی چند سانسوں کا، اس چھوٹی سی زندگی کا۔ ہم اس لیے دنیا میں میرے عزیز اور میرے نوجوان، میرے بھائی، میرے مزدور، میرے تاجر، میرے بزنس مین، ہم اس لیے دنیا میں آئے تھے کہ وقت کی پونجی سے آخرت خریدیں، وقت کی پونجی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں کامیابی پانے کے لیے کوئی دین پیش کریں، اس کے دربار میں قیامت کے دن کوئی اپنا عمل پیش کریں۔ اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا ذخیرہ کیا ہے؟ علم ينتفع به الناس، علم، دین، قرآن، سنت، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے چلا گیا، اس کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، اس کی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا۔ لا ترکضوا، نہ نکلو، بیٹھو ابھی، ورجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، اپنے محلوں میں بیٹھو، مساکنکم، اپنی کوٹھیوں میں، یہ لگژری زندگی، یہ اپارٹمنٹ، یہ بہت بڑا ہاؤسنگ سوسائٹی، اس میں بیٹھو۔ لا ترکضوا، ہلو نہیں، خبردار جو ہلے تو ورجعوا، چلو واپس پلٹو۔ اب تمہیں کون نکال لایا ہے؟ عذاب کی شدت سے باہر بھاگے ہو، اب جی اللہ جی کرتے باہر آ گئے ہو۔ وہی تھا جو کہتا تھا کہ آیت الکرسی پڑھو، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس نے تھاما ہوا تھا تم کو۔ تم سمجھتے تھے کہ تمہارے بزنس اور تمہارے دنیا کے تعلقوں نے تمہیں تھاما ہے، تم ترلے مارتے رہے 4 ٹکے کے بندے سے تعلق بنانے کے لیے، مجلہ سے تعلق بنانے کی کوشش نہیں کی۔ راتیں میں نے دی تھی، دن میں نے دیے تھے، سانسیں میں نے دی تھیں۔ لا ترکضوا، اب باہر کیوں نکلے ہو؟ ورجعوا الی ما اترفتم، جو تمہیں آسودگیاں اور اترفتم، نعمتیں جو تمہیں دی گئی تھیں، جو تمہیں آسائش و ستائش و فہمائش و رہائش کے سامان دیے گئے تھے، پلٹو نہ وہاں۔ ومساکنکم، اپنے مکانوں میں بیٹھو، اپنے ٹھیے ٹھپے پہ بیٹھو جا کے۔ لعلکم تسألون، اب میں پروردگار نے تم سے کچھ سوال کرنے ہیں، اب میں نے تم سے کچھ پوچھنا ہے، اب میں نے حق کو حق اور باطل کو باطل کر کے دکھانا ہے۔ آج کسی مسجد کے مولوی کی باتیں سچی ہونے والی ہیں کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ آج قرآن کا احقاق عالم پہ اپنے نقوش چھوڑنے والا ہے، آج ابطال باطل ہونے جا رہا ہے، آج وہ قرآن کی کہی ہوئی باتیں اپنے اتمام کو پہنچی ہیں۔ لعلکم تسألون، تم سے سوال کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ تم سچے تھے یا محمد سچے تھے، تم سچے تھے یا قرآن سچا تھا، تم سچے تھے یا میرا رسول سچا تھا، تم سچے تھے یا وہ لوگ سچے تھے جنہوں نے تکلیف کے ایام میں بھی اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ حجے ببو ذرا اس کو منالی کرسی تے، اس سٹیٹس والے میز پہ ذرا بیٹھو، اس بہت بڑے اپنے لگژری اپارٹمنٹ میں۔ لعلکم تسألون، قالوا یا ویلنا، ہائے افسوس، انا کنا ظالمین، ہم ظالم تھے۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، خود کو ظالم ظالم کہتے رہیں گے، لیکن وقت گزر چکا ہوگا، ان کے ظالم ظالم کہتے ہم ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں کٹی ہوئی فصل بنا کے رکھ دیں۔ حصیدا خامدین، بجھے ہوئے شعلے، بجھی ہوئی راکھ اسی سوا بنا کے رکھ دیں گے، پھر پھونک مار کے سوا نہ اڑا دیں گے۔ لمن الملک اليوم، پھر پوچھیں گے کائنات سے مخاطب ہو کے کہ بادشاہت کس کی ہے؟ این الجبارون، این المتکبرون، این الملوک، این ابناء الملوک، این الجبابرہ، این ابناء الجبابرہ۔ وہ میٹنگیں، وہ ٹینشنیں ہیں، آ رہے نے جا رہے نے، پج نس پئی ہے، جڑا آ رہا ہے انہوں بھی نہیں پتا کیوں آ رہا ہے، جڑا جا رہا ہے انہوں بھی نہیں پتا کیوں جا رہا ہے۔ امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے کائنات کا مسکین آدمی اس کو کہا ہے جو اپنی اس قیمتی ترین دولت کو جسے زندگی کہتے ہیں صرف دنیا کو حاصل کرنے پہ کھپا دیتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہم آتی آل محمد قوتا صلی اللہ علیہ وسلم،
اے اللہ محمد کی نسل کو صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنی روزی دے کے گزارا ہو، بہتا جڑے نہ ٹکر تھوڑے نہ، باقی زندگی دین کا کام لے۔ بیٹی تو چکی پیستی ہے نا، تو تب بھی اللہ کا نام لے، تو رات کو بستر پہ آئے تب بھی اللہ کا نام لے، بیٹی جب تو صبح اٹھے تب بھی اللہ کا نام لے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ امام کونین جب گھر تشریف لاتے تو کیا بات فرماتے تھے؟ فرماتی ہیں جب بھی گھر تشریف لاتے تو فرمایا کرتے تھے عائش رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مال اس لیے دیا ہے کہ ہم اس مال کے ساتھ اس کے دین کی پروان کا کام کریں، اس کو نمازوں کی اقامت پہ صرف کریں۔ یہ ہمیں اس لیے نہیں دیا کہ ہم یہ پیسہ پردوں پہ لگانے لگ جائیں، گھر کی دیواروں پہ لگانے لگ جائیں۔ عیش وہ دن آئے گا یبنی الناس بیوتا یوشونها وشی المراحل فانتظر الساعة فانتظر الساعة، وہ وقت آئے گا کہ اللہ میری امت کو مال دے گا اور میری امت اس مال کو گھر کے باہر کی دیوار کو سجانے پہ لگائے گی جس طرح دلہن کے قمیض کو آگے سے سجایا جاتا ہے۔ اور پھر سن، یہ قیامت کا قرب ہوگا جب لوگوں کا ذہن یہ بن جائے گا کہ اللہ پیسہ دے گا، کیا کریں گے؟ مکان کا متھا بنائیں گے۔ کیا کریں گے؟ مکان کا متھا بنائیں گے۔ متھا بن گیا، اب کیا کریں گے؟ بیٹے کی شادی کریں گے۔ بیٹے کی شادی ہو گئی، بیٹے کو مکان بانٹ دیا، چھوٹا ہے پلاٹ لے کے لے دیا ہے، اب بچہ جو ہے وہ یہی ری سائیکلنگ ہو رہی ہے، اب وہ الگ مکان میں چلا گیا ہے، پہلا باپ کا مکان گر گیا، اب بیٹا اپنے مکان کو متھے کو بنانے کے چکر میں کہ اس کے گھر میں بھی بیٹے ہو گئے، اس نے بھی شادی کرنی ہے کہ کسی کو مکان کا متھا دکھانا ہے۔ فاظفر بذات الدین تنکح المرء لأربع ولحسنها ولحسبها ولمالها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ اور لوگوں کسی کے مکانوں کے متھے دے کے رشتے نہ کرنا، رشتے کرنا تو مجھ محمد کا دین دے کے کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تمہارے پاس یہ رشتہ آئے اما ترضون دینہ وخلقہ، رشتہ آ جائے مکان کا متھا نہیں، دین ہے، ایمان ہے، اخلاق ہے۔ کسی ایسی بیٹی کا رشتہ آیا غریب کی تھی، چھابڑی فروش کی تھی، رکشے والے کی تھی، لیکن دین کا پڑھی ہوئی تھی، چودھری کے منہ پہ سلوٹ نہ آئی، دین کو اس نے قبول کیا۔ امام کونین علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی زندگی میں برکتیں نازل کرے گا، اس کو پتہ چلے گا کہ دین کو قبول کرنے کی بنیاد پہ اللہ نے مجھے کتنی عزتوں اور برکتوں سے نوازا ہے۔ الا تفعلوہ تکن فی الارض فتنۃ وفساد عریض، اور اگر دین والا رشتہ آئے گا تو تم ٹھکرا دو گے، مکان کا متھا نہیں، دکان کا متھا نہیں، بزنس نہیں، تکن فی الارض فتنہ، کائنات پہ فتنے پھیل جائیں گے، تمہارے گھر میں آزمائشیں آ جائیں گی، تمہارے گھر میں فساد عریض۔ امام کونین کے جملے، رشتوں میں دین کو ٹھکراؤ گے تو تمہارے گھر بار میں فساد آئے گا، خرابی آئے گی، تمہارے بنے مکان تمہاری اولادیں تمہارے ہاتھوں سے گرائیں گی، اور جس طرح یہ ظاہری مکان تمہارے ہاتھوں سے گر رہے ہوں گے، قرآن آیا اے ایمان والو اسی طرح غور کر لینا کہ اگر اس عمر میں تم سے مکان بنانے کا کہا جائے تم سے ہمت نہ ہوگی، تم بنا۔ اسلام اپنی اولاد کی دینی تربیت، دین اسلام پڑھنے پڑھانے کے لیے معاون بنتا رہا، دینی علوم سے اپنے قلب و جگر کے اندھیروں کو روشنیوں میں تبدیل کرتا رہا۔ اللہ اسے قیامت کے دن روشنیاں اور نور عطا کرے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اس کا پہلو بستر سے جدا ہو گیا آخرت کے لیے، تو کل قیامت کے دن اس کو وہ کچھ ملنے والا ہے جو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی زبان نے چکھا نہیں ہے۔ تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ما اخفی لہم من قرۃ اعین، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا سامان رکھے ہیں۔ بس اللہ کے مزدور بنو، اللہ کے ملازم بنو، اللہ کے بندے اور اللہ کے غلام بنو۔ عبد اصل میں مزدور اور ملازم کو کہتے ہیں۔ تم اللہ کے مزدور بنو، اللہ کا کام کرو۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ تمہارے کام کرے گا، تم اللہ کا کام کرو۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ عرفہا لہم، جن کے سامنے اللہ نے حقائق شناسا کر دیے، عرفہا روشن کر دیے، واضح کر دیے، لہم ان کو بتلا دیا
کہ کس بندے کی اللہ مدد کرے گا. عرفہا لہم، انہیں تعارف کروا دیا اللہ نے، پہچان کروا دی. اگلی آیت طیبہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کریں گے. ویثبت اقدامکم، کائنات کے قدم پھسل رہے ہوں گے، اللہ تمہارے قدموں کو ثبات عطا فرمائے گا، استقلال عطا فرمائے گا، استحکام عطا فرمائے گا. والذین کفروا فتعصى لهم وأضل أعمالهم، رہے کافر جن کے ظاہر کو دیکھ کے تم بعض دفعہ حیران ہو جاتے ہو، سٹیٹس کا تقاضا کرتے ہو اور دین کا کام کرتے کرتے تھک کے کہتے ہو یار بچے نہیں مانتے، بچے سٹیٹس کا تقاضا کرتے ہیں، یار میں نے بھی گلی محلے میں رہنا ہے، اسی آدیاں اولاداں نو دین پڑھا کے تے اسی غریب ہی رہیے. فہل لنا من الامر من شیء، یار ساڈی بھی کوئی اوقات ہے، یار ساڈی بھی کوئی حیثیت ہے، یار ہمارا بھی کوئی سٹیٹس ہے. وہ فلاں نے یہ لے لیا یہ لے لیا، میرے بچے نہیں مان رہے، میں کیا کروں، میرے اوپر زیادہ فرض ہے. تمہاری زندگی میں دین کا کام کرتے کرتے یہ وقت آ جاتا ہے جب دنیا کے ظاہر کو دیکھ کے تمہارے دل سے یہ آواز پھوٹتی ہے والذین کفروا فتعصى لهم واضل اعمالهم. یہ لوگوں کی سطوت حشمت یہ اللہ مروڑ دینے والا ہے، اسے اللہ چروڑ دینے والا ہے. اس پہ نہ جانا. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے میرے حبیب یہ کافروں کی سطوت و حشمت، یہ ان کی رہنے کی زرق برق زندگی نظر کو خیرہ کرتی ہے. چمک عصر حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے. اس کے دھوکے اور فریب میں نہ آ جانا، شیطان کے اس جال میں نہ آ جانا، شیطان کی اس مکاری میں نہ آ جانا. امام کونین علیہ السلام نے صحابہ کو لکیر کھینچ کے مثال دے کے فرمایا تھا میرے صحابہ یہ سیدھا رستہ میرا دین ہے، اس پہ چلو گے تو مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، آلام آئیں گے. اس کے دائیں بائیں بڑے سارے رستے نکلتے ہیں. علیہم سطور مرخات، ان کے سونے کے دروازے ہیں اور ریشم کے پردے ہیں. اس پکے کچے اور صعوب اور مشکل پر مبنی رستے پہ چلتے چلتے بندے کا جی چاہتا ہے کہ پردہ سائڈ پہ کر کے ذرا اس سونے کے چگاٹھ میں سے دروازے میں سے اس ریشم کے لہلہاتے پردوں کو جھلمل کو اس چلمن کو سائڈ پہ کر کے دیکھے تو صحیح. فرمایا جو ہی اس مشکل رستے پہ چلتے چلتے اس پردے کی طرف نظر اٹھا کے جھانکنے کی کوشش کرے گا تو گمراہی اس کا مقدر اور نصیب بن جائے گی. میرے صحابہ یہ جھلمل کرتی چلمنیں، یہ جھلمل کرتے پردے یہ دنیا ہے. اور رب جب کسی سے پیار کرتا ہے جس طرح کوڑ اور برس کے مریض کو تم پانی سے دور رکھتے ہو، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین دے کے دنیا سے دور رکھتا ہے. اسے دکان چلانی نہیں آتی، اللہ روزی روٹی دے دیتا گزارے جتنی. دین کا سارا پتہ ہوتا ہے، بصیرت ہوتی ہے، فہم ہوتا ہے، فراست ہوتی ہے. لیکن بچے کیا کہتے ہیں؟ بچے یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی آج کل کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، ہم تو فلاں کالج میں داخلہ لیں گے. بھائی فلاں کالج والوں کو کون پوچھتا ہے؟ سینکڑوں ایسے جو ڈگریاں پکڑ کے روزی ڈھونڈتے پھرتے ہیں، وہی روزی ڈھونڈتے پھرتے ہیں کئی سال ضائع کر کے جو کائنات کو بنانے سے پہلے عرش والے نے تقسیم کر رکھی. لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها. میرے پاس جبریل آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے یہ کہہ کے گیا میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا دے کوئی جان نہیں مرے گی جب تک اپنے حصے کا لکھا کھا نہ لے. اس کی روح نکل نہیں سکتی. نصیبو کا یسیبو کا ولو تحت جبلین، تیرا نصیب تجھ کو ملے گا اگرچہ پہاڑ کے نیچے کیوں نہ ہو. ما نصیبو کا ما یسیبو کا ولو تحت شفتین، جو تیرا نصیب نہیں ہے تجھے نہیں ملے گا اگرچہ تیرے دونوں ہونٹوں کے نیچے کیوں نہ ہو. روزیاں اللہ نے تقسیم کی، شکلیں اللہ نے خوبصورت بنائی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، اپنے کرتوتوں کو اچھا تم نے کرنا ہے، اپنے اعمال کو اچھا تم نے کرنا ہے. میں نے زندگی اس لیے دی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، روزانہ کہا پڑھ کے سوو تاکہ سبق یاد آ جائے. بابرکت ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر ہے. الذی خلق الموت والحیات، موت پہلے زندگی بعد میں. خلق الموت والحیات، اس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی. لیبلوکم ایکم احسن، وہ تمہیں یہ زندگی اس لیے دے کے آزما رہا ہے کہ اس زندگی کے اندر
کل قیامت کے دن مرنے کے بعد جو زندگی نکلنے والی ہے اس کے لیے محنتیں کون کر کے آتا ہے؟ اپنے آپ کو تھکا کے کھپا کے کون آتا ہے؟ امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام سے قیل کہا گیا، پوچھا گیا یا رسول اللہ یقاتل حمیتاً و یقاتل ریاءً و یقاتل لیورا و یقاتل لیذکر، ایک بندہ اس لیے لڑتا ہے کہ اس کی بہادری کے چرچے ہوں، ایک بندہ اس لیے لڑتا ہے کہ اس کے نام کے اشتہار چھپیں، ایک بندہ اس لیے لڑتا ہے لیذکر تاکہ اس کے تذکرے کیے جائیں، لیورا تاکہ وہ نمود و نمائش کا اظہار کر سکے۔ فَأَيُّ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ جو لڑنے والے ہیں ان میں سے کون ہے جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے۔ اللہ کے لیے لڑنے والا وہ ہے هُوَ يُقَاتِلُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، جو اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ کیا میری لڑائی کسی سے اس لیے بھی ہے یا ذمہ دار کی لڑائی واٹ کی بنیاد پہ ہے؟ بزنس مین کی لڑائی پیسے لین دین کی بنیاد پہ ہے؟ رشتہ داروں سے لڑائی کس لیے ہے کہ بچی پڑی تھی رشتہ مجھے کیوں نہیں دیا، میرے گھر آیا تو یہ کیوں نہیں لے کے آیا، مجھے بلایا تو یہ کیوں نہیں دیا؟ اسی لیے لڑائیاں ہیں، یا کسی سے میری آپ کی لڑائی اس لیے بھی ہے کہ یہ اللہ کا کام نہیں کرتا؟ اللہ کا بندہ وہ ہے یقاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو اس لیے لڑتا پھرتا ہے، جو اس لیے مغز ماری کرتا ہے، جو اس لیے ٹینشن لیتا ہے کہ اللہ کا دین بلند ہو۔ اس کا مسجد مدرسے کے ساتھ مستقل بنیادوں پہ تعلق نہیں ہے، لیکن بازاروں میں لوگوں کو توجہ دلاتا پھرتا ہے۔ لوگوں جنہیں اولاد دی ہے اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کرو، قرآن پڑھنے کے لیے وقف کرو۔ امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجاہد کس کو قرار دیا؟ فرمایا من اتی فی مسجدنا، جو بندہ ہماری مسجد میں آئے، اور پھر ایک حدیث میں فرمایا من غدا الی المساجد، کوئی بندہ کسی مسجد کی طرف جائے، لیتعلم او یعلمہ، اور ایک روایت میں ہے او یعلمہ، تامن کانا کاجر الحاج تامن حجتہ وکان کالمجاہد فی سبیل اللہ، جو کسی مسجد مدرسے میں دین سیکھنے کے لیے چلا جائے وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے پورا حج کر کے آیا ہے، اور اس نے حج کا ثواب بھی اللہ سے پورا لوٹا ہے، اس نے پورا ثواب لوٹا ہے اللہ سے۔ یا دوسری فضیلت یہ بیان فرمائی کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ جہاد کرنے والے مجاہد کی طرح جو کسی مسجد میں کس لیے گیا؟ ما یرید، اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ دین کی بات سیکھے، اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرے۔ امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات رکھی۔ ہم میں سے بعض ساتھی یہ کہتے ہیں اور اس خواہش کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام کونین علیہ السلام کے ساتھیوں کو، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بڑا نوازا تھا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، وہ کائنات کی کریم اور علیڈ کلاس تھے، وہ کائنات کے سردار تھے اور رئیس زادے تھے، وہ شہزادے تھے دین کے، اپنے اپنے وقت اور زمانے کے امام تھے۔ امام کونین علیہ السلام کے سب سے پہلے اسٹوڈنٹ اور طالب علم تھے، ان کے کیے ہوئے کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن جزوی فضیلت بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ان من ورائکم ایام الصبر فعلیہن، میرے صحابہ تمہارے جانے کے بعد بڑے تلخ دن شروع ہونے والے ہیں، ان دنوں کے اندر القابض علیہ دین، القابض علی الدین، دین کو مضبوطی سے پکڑنے والا، دین کا نام لینے والا، دین کا پروگرام دینے والا، دین اسلام ایمان قرآن حدیث قال اللہ قال رسول کرنے والا اس طرح ہوگا کالقابض الجمر، کہ گویا اس نے آگ کا انگارہ ہاتھ میں پکڑ لیا۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ہمارے امام کو بعض دفعہ 4 ٹکے کے بندے بات نہیں کر جاتے ہیں، کر جاتے ہیں، توہین نہیں کر دیتے ہیں، کر دیتے ہیں، چندہ لینے کے لیے جاتے ہیں، ٹھکرا نہیں دیتے، ٹھکرا دیتے، ایسے ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ ہوتا ہے، مسلح کے ساتھ وابستگی کی برکت سے ہوتا ہے۔ یہ برکت ہے کہ امام کونین علیہ السلام نے فرمایا یبتل الرجل علی حسب دینی وان کان فی دینہ صلابۃ زید فی بلائی وان کان فی دینہ رقۃ نقص فی بلائی،
میرے صحابہ، اللہ بندے کو دین کے مطابق آزماتا ہے. اگر دین سخت ہوتا ہے تو آزمائشیں بھی سخت آتی ہیں، اگر دین کم ہوتا ہے تو آزمائشیں بھی کم آتی ہیں. یہ خوش بختی ہے کہ کسی بندے کو کوئی بندہ بات کرے اور وہ دین کے لیے سن کے خاموش ہو جائے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، اے امام الہدا، ہمیں معلوم ہے کہ جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں تمہارا سینہ تنگ ہوتا ہے، اور تم ان باتوں کو اللہ کے لیے قبول کرتے ہو. ان کی جزا اللہ نے بہت بڑی رکھی، ان کا انعام اللہ نے بڑا ہی رکھا ہے. اپنے لیے سب تکلیف اٹھا لیتے ہیں، قرض پکڑ لیتے ہیں، بات سن لیتے ہیں، اللہ کے لیے کوئی سنے. روایات میں آتا ہے کہ مہاجرین صحابہ جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو سورۃ النور کا نزول ہوا. اس میں ایک آیت آئی، اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، جب تم کسی کے دروازے پہ جاؤ اور تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو تم واپس ہو جاؤ. اب ہمارے لیے تو بڑی چنبے کی بات ہے کہ کسی بندے سے ملنے کے لیے جائیں، وہ دروازے پہ آ کے کہے واپس ہو جاؤ اور ہم واپس ہو جائیں اور پھر اس سے غصہ نہ کریں. یہ آیا کہاں؟ ہم تو ساری زندگی کے لیے تعلق توڑ دیں گے. ایسے ہوگا نا کہ تیرے دروازے پہ آیا تھا، تجھے پتہ ہی نہیں کہ تو نے کیا کیا ہے، اور تیرے دروازے پہ آیا کون ہے. جب یہ آیت آئی، صحابہ فرماتے ہیں کہ تمام مہاجر صحابہ کی یہ خواہش ہوتی تھی، کاش ہم کسی کے دروازے پہ جائیں اور وہ بندہ ہمیں آگے سے یہ کہے کہ جا چلا جا، میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتا، تاکہ اس کی بات سن کے واپس چلے جائیں اور قرآن کی آیت پہ ہمارا عمل ہو جائے. ہم مارے ٹھکرائے دشت تو دشت ہیں صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گوڑے ہم نے، تنک بخشی کو استغنا سے پیغام خجالت دے نہ، رہ منت کشے شبنم نگوں جامو صبو کر لے، تجھے کیوں فکر ہے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیر ہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. صنوبر باغ میں آزاد ہے پابائے گل بھی، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی تو کر لے. تینوں لکھاں کم نے، انہاں لکھاں کماں چ ایک دین دا کام بھی شامل کر لے، نال نال اے بھی کردا رہے. تینوں کئی پھٹیکاں نے، انہاں پھٹیکاں چ نال نال دین دا کام بھی کر جا. دین کی ذمہ داری، دین کی رسپانسبلٹی، دین کے معاملات کی اپنے گلے کے اندر محبت کی مالا پڑھو. جس طرح اس کو تو نے جواب دینا ہے، اس کو جواب دینا ہے، تو نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے. لعلکم تسألون، اپنے مکان میں ذرا بیٹھو، باہر کیوں آئے ہو؟ تم سے ابھی کچھ سوال کیے جانے والے، تم سے ابھی کچھ پوچھا جانے والا ہے. میں آج کی اس مختصر مجلس میں کسی بھائی کے دل میں یہ فکر لانے میں کامیاب ہو جاؤں کہ وہ بندہ اپنے وقت پہ غور کرے. 24 گھنٹوں پہ 1440 منٹوں کی تھیلی اللہ روزانہ مجھے آپ کو دیتے ہیں. اے بندے، تو رات کو تیری روح کو میں نے قبض کیا تھا، صبح تو نے سانس لی ہے، میں نے تیری سانسیں لوٹائی، اور 1440 منٹ کی تھیلی میں اللہ نے تجھے دی ہے. یہ 1440 منٹ ایسے ضائع کرتا پھرتا ہے، یہ دوبارہ آنے والے نہیں ہیں یہ لمحے. پھر تو روئے گا اور کہے گا لیت الشباب یعود وَأُخْبِرُهُ بِمَا فَعَلَ الْمُشِيبُ، کاش میرا وقت آئے، میں وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے روؤں اور اسے کہوں اے وقت دیکھ میں نے تجھے برباد کیا تھا، آج تو نے مجھے برباد کر دیا ہے، دیکھ تو نے میرا کیا حال کر دیا ہے. یہ گزرے ہوئے لمحے ہاتھ نہیں آئیں گے، یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا جو زندگی کی شکل میں مجھے آپ کو ملا ہوا ہے. یہ حیات، یہ وقت، یہ قیمتی دولت، یہ سرمایہ، یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھ، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سے الگ الگ سوال ہونے والے ہیں اور تم نے ان سوالوں کے اللہ کو جواب دینا. اللہ کی دی گئی نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال جسم کے بارے کریں گے. الم اصح لک جسمک یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے میں نے تیرا جسم درست کیا تھا. اللہ جی ہاں میرا جسم درست تھا. تو اللہ رسپانس مانگیں گے میرے اس درست جسم سے میرے لیے کیا لے کے آیا. اور خطبہ حجت الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدْ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ اس کو پہنچا دے جو موجود ہے نہیں. وہ موجود تھے، ہم موجود نہیں تھے، انہوں نے ہم تک کیا کیا؟ پہنچایا. انہوں نے اتنی محنت کی کہ 1350 سال بعد ہم تلک دین پہنچ گیا. ہم نے اتنی نہیں کی کہ اولادوں تک پہنچتا، اور خواب دیکھتے ہیں معراجیں پانے کے. اور میرے عزیز نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ قیامت کے دن پوچھیں گے کہ کیا لے کے آئے ہو،
تو کہیں یہ نہ ہو، یہ سیدی صاحب کو سنا رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ تم آگے سے کاروبار گنوانے لگ جاؤ، اللہ میں نے یہ کیا تھا، اللہ میں نے یہ کیا تھا۔ لا تسود وجہی، قیامت کے دن مجھ محمد کو شرمندہ نہ کرنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تم سے پوچھیں کیا لے کے آئے ہو، تو اللہ کو دین دکھانا، اللہ کو نمازیں ایمان دکھانا، کوئی تنہائی کا آنسو، کوئی خلوت کی نیکی، کوئی 4 ٹکے رب کے نام پہ، رب کے لیے۔ ہر شخص یہ خواہش کرے، خواہش کرنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ اے اللہ مجھے زندہ رکھ، جب میں تیرے گھر آؤں، تیرے پاس آؤں، تو دین کا ایک انسٹیٹیوٹ میں اکیلا قائم کر کے آؤں۔ اللہ تو مجھے توفیق دے، اللہ مجھے ہمت دے، اللہ مجھے استطاعت عطا کر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، سب لے آئے، ایک کے پاس کچھ نہیں تھا۔ امام ذہبی نے اس کی توثیق کی ہے اعلام النبلاء میں۔ وہ رات اپنے گھر میں گیا اور روتا رہا کہ اللہ تیرے رسول نے دین کے لیے مانگا ہے، اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو میں لے کے جاتا، اللہ جی مجھے دے نا، میں بھی لگاؤں۔ اللہ کو تو مال نہیں پہنچتا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اس کو تو دلوں کے ارادے اور نیتیں پہنچتی ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ تمہاری صورتیں کب دیکھتا ہے؟ وہ فکر اور دل دیکھتا ہے، ایمان کی تڑپ کتنی ہے، دل میں احساس کتنا ہے۔ ساری رات اللہ سے دعائیں کرتا رہا، اللہ جی میرے پاس ہوتا تو میں بھی دین کی آبیاری کے لیے دیتا، لیکن چونکہ ہے نہیں، تجھے تو معلوم ہے چادر بھی ایک ہے، باہر جاتا ہوں تو لے جاتا ہوں، گھر آتا ہوں تو اسی کو دھوتا ہوں، اللہ نہیں کچھ تو دے تاکہ میں تیرے رستے میں دوں۔ دعائیں مانگتا رہا، اور صبح جب بارگاہ مصطفی میں آیا، امام کونین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، رات ایک شخص نے اللہ تعالیٰ کو اتنا راضی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو اتنا خوش کیا ہے، اور اتنا اس نے خرچ کیا ہے کہ اللہ نے عرش پہ پسند کیا ہے، اور جبریل نے اس کے شرف قبول کے پروانے جاری کیے، سرکار سے شرف قبول کے کاغذ آئے ہیں، پکی پکی رجسٹری ہوئی ہے۔ اس صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا، اس نے کہا اللہ کے رسول، رو بھی دیا کہ شرمندہ بار احسان ہوتا ہوں سیدی، میں نے کچھ بھی نہیں دیا۔ فرمایا کہ جیسے خطابت کی شعلہ نوائی میں کہہ دیتے ہیں کہ تو نے کچھ نہیں دیا، ہم کہتے ہیں تو نے جو دیا ہے اس نے اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ سچی مراد تھی، وہ سچی نیت تھی۔ ہر گل نو نا ایویں دین ایزی نہ لیا کرو، گل پلے بنیا جے کام آئے گی۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، ہر گزرا لمحہ بندے کے حساب کے وقت کو قریب کر رہا ہے، اور یہ ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے۔ ما یاتیہم من ذکر من ربی محدث الا استمعوہ وهم یلعبون، جب بھی کوئی نصیحت کی بات آتی ہے تو دل غفلت کی طرف اور کھیل کی طرف توجہ دلا دیتا ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، یہ چھچورے پن کا اظہار کر کے غیر سنجیدگی سے میری بات کو سنتا ہے۔ فرمایا لوگوں میرے دین کی بات کو کبھی غیر سنجیدہ نہ لینا، اسے ہمیشہ سنجیدہ لینا۔ دین کی کوئی ایک بات جسے سنجیدہ لیا گیا ہوگا تمہارے کام آ جائے گی۔ دین پورے کا پورا سنجیدہ، زندگی پورے کے پوری سنجیدہ، بچپنا بھی سنجیدہ ہے، خراب نہیں ہونے دینا، جوانی بھی سنجیدہ ہے، لڑکپن بھی سنجیدہ ہے، اور بڑھاپا بھی سنجیدہ ہے۔ آئیے میں آپ نے یہ کوشش اور کاوش کرنی ہے کہ میں آپ نے اپنی زندگی میں بہت سارے مجھے کام ہیں، بڑا ہی میں مصروف ہوں، مجھے بڑی ذمہ داریاں ہیں، ان بے شمار ذمہ داریوں میں نے اللہ کے دین کی کچھ ذمہ داریاں قبول کرنی۔ میں نے روزانہ کی بنیاد پہ اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ کسی بندے کی اصلاح کرنی ہے۔ میں نے اپنے گھر کے اندر، گھر میں دن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرنا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنانا ہے۔ میرے گھر میں فجر ٹائم کوئی سویا ہوا نہ ہو، گھر میں شیطان کو نہیں آنے دینا۔ میں نے رات کی تنہائی میں اپنے گھر میں ایسا ورثہ چھوڑ کے جانا جو خدا کو منانے والا ہو، تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ خدا سے بخشش اور مغفرت مانگے۔ امام کونین علیہ السلام نے فرمایا ان للرجل لترفع درجہ، اچانک ایک بندے کا مقام درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ درجے کی تفسیر امام کونین نے ایک اور مقام پہ فرمائی، جتنا زمین سے آسمان کا بلند مرتبہ ہے اتنا ایک درجے کا مرتبہ ہے، اتنا بڑا درجہ ملتا ہے اس بندے کو۔ تو وہ کہتا ہے اللہ یہ کہاں سے؟ کہا جاتا ہے آج تیرے بچے نے تیرے لیے اللہ سے بخشش کی بھیک مانگی ہے،
اپنے بچوں کو دعائیں سکھا کے جانی ہیں. ہر شے مولوی دے موڈے تے نہ سٹو مولوی جی دعا کریا جے. ہر چیز ریڈی میڈ، ہر چیز ریڈی میڈ، بنی بنائی چیزیں، بنے بنائے کھانے، اور دعائیں بھی ریڈی میڈ. دعائیں آپ کریں، تکلیف مجھے اور دعائیں آپ کریں. کیا میری نہیں سنتا اللہ تعالیٰ؟ میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے سیکھنے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون احادیث کی روشنی میں. میں آپ نے انشاءاللہ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم روزانہ کسی ایک بندے کی اصلاح کریں، اور میں آپ نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کرنی ہے کہ جو کھاتے ہیں کسی اللہ والے کو اپنی دسترخوان پہ بٹھا کے کھلانے کی کوشش کرنی. کیا جو بڑی کرسی ہے، سٹیٹس والا میز ہے، اس پہ بیٹھ کے درس قرآن نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے. میں نے اپنے گھر میں یہ مجلس لگانی ہے، ہر بھائی نے کوشش کرنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے علی میں تجھے بتلاتا ہوں کہ جس بندے کی دسترخوان سے جس دن کوئی اللہ والا ایک لقمہ کھا لے، صحیح حدیث ہے مسند احمد کی، اور پھر اس دن اس کی موت واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے اس کو عذاب دیتے ہوئے. علی تو کوشش کر کہ تیری دسترخوان سے روزانہ کوئی اللہ والا ایک آدھ لقمہ ضرور کھائے. میں آپ نے بھی یہ کوشش کرنی. اور اس دور میں سب سے بڑے اللہ والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی تعلیم کے لیے وقف کر رکھا ہے، ان صفوں کو جنہوں نے آباد کیا ہوا ہے. حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، یہ ظاہری طور پہ تمہیں کمزور نظر آنے والے لوگوں، اللہ ان کی وجہ سے دنیا کو روزیاں تقسیم کرتا ہے. اکرام حامل القرآن ان من اجلال اللہ، ان من اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ. یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے یہ اللہ کی فیملی، اللہ کے لاڈلے اور اللہ کے خاص لوگ ہیں. ان کی عزت کرنے والا ایسے ہے جیسے اللہ کی عزت کرتا ہے. ہم نے ان کی عزت کرنی ہے کہ چلتے پھرتے کنجوسی نہ کریا کرو میرے عزیز وابی دوستو. بخیلی تو رسول نے پناہ منگی ہے، چلتے پھرتے شاباشی دے دیا کرو، سلام لا کے کہہ دیا کرو شاباش بیٹے بہت اچھی گل ہے تو دین پڑھتا ہے. ان خیر عباد اللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کی کائنات میں خیر والے بندے وہ ہیں الموفون والمطیبون، جو نیکی کا کام کرنے والے کی تھوڑی سی مدد بھی کر دیتے ہیں اور زبان سے حوصلہ افزائی بھی کر دیتے ہیں. اے زبان نہ چل دیاں پھر دیاں یہ بڑا چھکا ماریا، بڑا چوکا ماریا، اخی تینوں لبا کیے. لو اردنا ان نتخذ لہوا، اگر ہم نے یہ دنیا کھیل کے لیے بنانا ہوتی لاتخذناہ من لدنا ان کننا فاعلین، تو کھیل کود ہم اپنے پاس کرا لیتے. وہ کھیلوں کودوں پہ حوصلے اور ڈھول اور تھاپ اور ویلنے نچھاور کر رہا ہے. آ کسی نیکی کے کام پہ کسی کی حوصلہ افزائی کر، اللہ تیرے ذریعے سے کائنات میں خیریں بانٹے. اس بنیاد پہ اپنے بچے کو اس کی حوصلہ افزائی کر، اس کو سٹیٹس پہ بٹھا، اس کو عزت دے، اس کو فخر اور رشک سے دیکھ، تاکہ تیری نسلوں میں دین چلے، تیری دنیا روشن ہو، تیری آخرت منور ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ دین والے نبی کے وارث ہیں. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ وراثت اس کو ملتی ہے جو قریبی رشتہ دار ہو، جو قریبی نہ ہو اس کو وراثت نہیں دی جاتی. اللہ کے رسول کے قریبی وہ ہیں جو اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں. میں آپ نے اپنی اولاد کو اپنے آپ کو دین کی تحصیل کے لیے انشاءاللہ وقف کرنا ہے، اپنے جامعات کو آباد کرنا ہے، اللہ سے اپنی آبادی کی گزارش کرنی ہے، دعائیں مانگنی، مناجات کرنی ہے. اللہ اس مرکز کو، مسجد کو آباد فرمائے، اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.